بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین با تمکین ARY ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی حیات طیبہ سے ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ صحابہ النجوم اقتدیتم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس سے بھی روشنی حاصل کرو گے ہدایت کا نور پا جاؤ گے۔ الحمدللہ مسلسل کئی پروگراموں میں ہم محبوب رسول اور عظیم صحابی رسول وجیح و شکیل نوجوان سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں۔ معروف تابعی امام ابو مسلم خولانی علیہ رحمت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں حاضر ہوا، میں نے ایک بڑے وجیح اور شکیل نوجوان کو دیکھا جس کے چہرے سے نور نکل رہا تھا۔ جب وہ نوجوان بولتا تو ایسے لگتا جیسے پھول جڑ رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور جب بھی کوئی علمی اختلاف ہوتا ہے تو سارے اکابر صحابہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ علم کا پہاڑ کون ہے؟ علم کا سمندر کون ہے؟ یہ بحر العلوم کون ہے؟ تو بتانے والے نے مجھے بتایا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ صحابہ اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ فرمایا میرے کریم آقا علیہ السلام نے انہیں یہ سند عطا فرمائی تھی۔ فرمایا اعلم امتی بالحلال والحرامی معاذ بن جبل، فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے جو ہیں وہ معاذ بن جبل ہیں۔ اور کریم آقا کا یہ بھی فرمان، فرمایا کل قیامت کے روز جب علماء اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس علماء کے قافلہ سالار جو ہوں گے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا معاذ بن جبل ایک فرد کا نام نہیں ہے بلکہ معاذ بن جبل کی ذات میں پوری امت موجود ہے۔ ناظرین محترمہ، الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام میں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں، میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب کے بلا الحمدللہ مسلسل کئی پروگراموں سے ہم سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کی فقاہت اور بلاغت اور آپ کا قضاء کے عہدے پر فائز ہونا، بے شمار خوبیاں رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ پھر میں چاہتا ہوں جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے آپ کا مقام کیا ہے، اور پھر یمن کی طرف جب کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو روانہ کیا، جو اعزاز کریم آقا نے انہیں عطا فرمائے، میں چاہتا ہوں ذرا ان پہ روشن ڈالیے گا۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ 2، 4، 10، 15، 20 پروگرام بھی جی سر۔ اگر ہم صحابہ رسول میں سے کسی ایک شخصیت اور ہستی پر کر دیں تو پھر بھی ان کی خدمات کا کما حق کو ہو احاطہ نہیں ہو سکتا، بے شک ان کو بیان نہیں کیا جا جی۔ سکتا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ مقدس ہستیاں، یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں جو اسلام کی پہلی ٹیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہراول دستہ، اور جو اسلام کے نظام اور قوانین کے نفاذ کے لیے تختہ مشق بنے اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ دین اسلام کے جو اصول تھے، غلام اور آقا کا رشتہ، امتی اور نبی کا رشتہ، جی، پیر اور مرید کا تعلق، واہ واہ، استاد اور شاگرد کا تعلق، یہ ایک تھیوریکل چیز تھی۔ اس کو اگر پریکٹیکل کر کے کسی نے دکھایا ہے تو وہ میرے نبی کے صحابہ نے دکھایا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ وفا کس کو کہتے ہیں، اس کے میننگز تو ظاہر ہے، اس کی ڈیفینیشن تو کتابوں میں ملے گی،
جی لیکن اس کا پریکٹیکل کر کے اگر کسی نے دکھایا ہے تو وہ ابو بکر صدیق نے دکھایا، واہ 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 واہ، سبحان وہ اللہ، فاروق اعظم نے دکھایا، وہ عثمان غنی نے دکھایا، مولا علی نے دکھایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا۔ سبحان اللہ، یہ ایسی ہستیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر ایک وہ ٹیم، وہ جماعت جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا تھا کہ ایسی جماعت ہو، واہ واہ، یہ لوگ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بن کے بنا کے دکھایا۔ ہر چیز کی محبت انہوں نے اپنے دلوں سے نکال دی تھی، اور اللہ ثانوی اکبر، حیثیت تھی، فرسٹ پریارٹی جو جی، تھی، پہلی چیز جو ان کے دل و دماغ میں، وہ اللہ اور اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم سبحان اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون سبحان اللہ، یبشرہم ربہم برحمہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا اللہ، ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ کیا کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ان کی شان بیان کی، تحسین فرمائی، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد کیا، واہ واہ، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ بہت بڑا ہے، بے شک، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ کامیاب ہیں، یبشرہم ربہم برحمہ، اللہ انہیں اپنی رحمت کی بشارت دیتا ہے، اپنی رضا کی بشارت دیتا ہے، جنت کی بشارت دیتا ہے، اور جنت میں ان کا دائمی قیام ہوگا، ہمیشہ رہیں گے۔ اتنے انعامات ذکر کرنے کے بعد بھی فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اتنے اجر ذکر کرنے کے بعد بھی جی، آخر میں فرمایا ان اللہ عندہ اجر عظیم، واہ واہ واہ، کہ یہ بھی تو اجر ہے، سبحان اللہ، لیکن کہا کہ یہ تو گنوا دیے ہیں نا، ان کے لیے جو اجر ہے وہ قطار اور شمار میں نہیں آ سکتا، وہ گنا نہیں جا سکتا، بتایا نہیں جا سکتا، سبحان اللہ، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی۔ واہ واہ واہ، انہی نفوس قدسیہ اور مقدس ہستیوں میں سے، تاریخ اسلام کے ان عظیم فرزندوں میں سے، اسلام کے جو بطل جلیل ہیں، ان میں ایک حضرت سیدنا معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کئی پروگراموں سے ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، الحمدللہ، آپ کی علم کے حوالے سے، آپ کی فقاہت کے حوالے سے، آپ کے شغف بالقرآن کے حوالے سے، حب رسول کے حوالے سے، قرب مصطفیٰ کے حوالے سے سبحان اللہ، بڑی باتیں کی، اور ہم نے اپنا ایمان تازہ کیا، ہمارے ناظرین نے بھی بہت کچھ سیکھا۔ اب آپ نے جس پہلو کی طرف آج اشارہ کیا جی، کہ جو بندہ پڑھنے پڑھانے میں اتنا مگن رہے، درس و تدریس جس کی اولین ترجیح ہو، جو سیکھنے سکھانے میں لگا رہے، تو وہ عام طور پر قضاء اور امارت اور جہاد اور اس طرح کے کاموں میں کم حصہ ڈالا کرتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیات طیبہ کا کوئی بھی ورک اور کوئی بھی صفحہ خالی نہیں چھوڑا ہے، واہ کوئی بھی پہلو تشنا نہیں رہنے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر علمی فکری محاذوں پر کام کیا ہے، جی، اگر کردار سازی اور افراد سازی کے حوالے سے نمایاں مقام حاصل کیا، لوگوں کو پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، تربیت کرتے رہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم لیتے رہے اور وہ علم کا فیضان آگے تقسیم کرتے رہے، اللہ اکبر، اسی طرح اگر آپ دیکھیں قضاء کے حوالے سے، امارت کے حوالے سے، جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے بھی کوئی معرکہ ایسا نہ تھا سبحان اللہ، جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ سے پیچھے رہے، ہمیشہ صف اول میں نظر ہمیشہ آئے، صف اول میں رہے، پیش رہے، کیا کہنے، اور ایسے ایسے اعزازات سمیٹے ہیں۔ جی، خاص طور پر ان سفروں کے اندر، ان معرکوں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل رہی، جو قرب حاصل رہا، اور اس موقع پر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
کچھ حاصل کر کے محفوظ کر کے امت تک پہنچانے کا جو جذبہ اپنے اندر رکھا وہ اپنی مثال آپ ہے، کیا وہ بھی دوسروں سے منفرد ہے۔ غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے معرکے ہیں، کوئی ایک بھی نہیں تھا جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں۔ تمام کے اندر آپ کو شرکت کا شرف اور اعزاز ملا، غزوہ بدر میں، احد میں، بیعت رضوان میں، فتح مکہ میں۔ اور فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب حنین کی طرف ارادہ فرما رہے تھے نکلنے کا، تو یہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے چونکہ حنین اور طائف کی طرف گئے تھے، فتح مکہ ہوا تھا، تو مکہ کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نائب اور امیر اور عامل گورنر حاکم مکہ کی ذمہ داری اور ڈیوٹی جس مرد دیش کو سپرد کیا ہے وہ حضرت معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی تک آپ وہاں یہ فریضہ سر انجام دیتے رہے، امور مملکت دیکھتے رہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا، لوگوں کو دینی مسائل سکھلاتے رہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے، فیصلے فرماتے رہے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس مدینہ المنورہ آئے تو ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خوب روح نوجوان سے کتنا پیار تھا کہ میرے مصطفیٰ فرماتے تھے کہ معاذ بن جبل مجھے تم سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس مدینہ میں اپنے پاس بلا لیا، اللہ مکہ سے مدینہ میں بلا لیا اس ڈیوٹی سے سب کو دوش کر کے، اور ان کی جگہ حضرت عتاب بن اسید جو تھے ان کی ڈیوٹی لگائی اور انہیں بلا لیا۔ اب پھر جب ہم دیکھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے حوالے سے جو سفر ہے، اگر ہم اس کو کیٹیگرائز کریں تو وہ 2 پورشن مین بنتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معرکے آپ نے لڑے، صحیح، غزوات جن کو کہتے ہیں۔ جی غزوہ کہتے ہیں اس اسلام اور کفر کے معرکے کو ہیں، ٹاکرے کو ہیں، جنگ کو ہیں، جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہو۔ صحیح۔ تو ایک تو وہ ہے کہ حضور کی ظاہری حیات میں حضور تشریف فرما تھے جن معرکوں میں حضرت معاذ بن جبل، اور پھر اس کے بعد دوسرا پورشن وہ ہے کہ میرے آقا کے پردہ فرمانے کے بعد دور صدیقی، دور فاروقی کے اندر جو بڑے بڑے معرکے جن کے اندر یرموک کا، شام کی جنگیں ہیں، بیت المقدس فتح ہوا، یہ بڑے بڑے معرکے جو ہوئے، اس کے اندر دونوں جگہ پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں حیثیت کے ساتھ شریک ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے، یہ جملہ بڑا محبت والا قابل غور، فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے پورشن میں جب حضور تھے تو معاذ بن جبل جہاد بھی کرتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سفر میں کچھ سیکھتے رہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسرے پورشن میں وہ جہاد بھی کرتے تھے، اور اس وقت وہاں جو مجاہدین اور صحابہ ہوتے تھے ان کو حضرت معاذ بن جبل اپنے علم فقاہت سے سکھلایا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حیات طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ ہمہ وقت علم کے متلاشی رہتے ہیں، اور ہر میدان میں کریم آقا علیہ السلام کی صحبت اور معیت اور سنگت میں رہتے ہیں۔ اور قربان جاؤں، پھر کرم کیا ہوا جب سارا کچھ قربان کر دیا، ہر لمحے حضور کی معیت و صحبت رہی، تو میرے آقا نے پھر یہ فرمایا انی احبکا، اے معاذ اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں اب شامل ہیں، اور محبوب رسول سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ قربان جاؤں، دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عمر فاروق بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور معاذ بن جبل بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کریم آقا علیہ السلام درہ رحمت جوش میں آیا، کریم آقا نے فرمایا نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل۔ فرمایا لوگوں سن لو، ابو بکر بڑے اچھے آدمی ہیں، عمر بڑے اچھے آدمی ہیں، اور میرے معاذ بن جبل بھی بڑے اچھے آدمی ہیں۔
اور ایک کریم آقا نے بار بار آپ کی اچھائی اور عظمت کا ذکر کیا. یمن کی جانب جب آپ نے ایک کریم آقا نے بھیجا تھا تو اس وقت بھی فرمایا تھا لوگوں سن لو میں اپنی امت میں سے بہترین آدمی کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. مفتی صاحب یہاں دو سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ غزوہ ہے جس میں سرکار دو عالم خود شریک ہوں. ایک ہے کہ کریم آقا تیاری کروا کے بھیج دیں, خود کریم آقا تشریف نہ لے کے جائیں, کیا وہ بھی غزوہ کہلائے گا؟ اور پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حسین واقعہ کہ سرکار دو عالم نے انہیں خود یمن کی طرف بھیجا اور یہ اعزاز عطا فرمایا. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی چند جملے عطا فرمائیے. اس میں آپ نے اشارہ کر دیا. میں نے عرض کیا کہ جو غزوات الرسول تھے ان میں جن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضور کے ساتھ شامل رہے تو آپ نے منفرد اعزاز سمیٹے. صحیح. وہاں مثلا غزوہ تبوک جو ہے حیات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معرکہ تھا اور بڑا کٹھن سفر, دشوار گزار مرحلے, دور کا سفر. جی مدینہ شریف سے تقریباً 300 میل کا سفر تھا تبوک, اللہ اکبر. اور بلا کی گرمی تھی. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 جان نثاروں کا لشکر تیار فرمایا. ساری رات تیاری میں لگے رہے. صحیح. حضرت معاذ بن جبل خود بیان کرتے ہیں, یہ بڑی پیاری بات ہے. واہ واہ. معاذ بن جبل خود بیان کرتے ہیں کہ نماز فجر کے فوراً بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے, صحابہ بھی ساتھ ہیں, مجاہدین اسلام, جانثاران مصطفیٰ, سبحان اللہ. عشاقان رسول, واہ واہ. شمع رسالت کے پروانے سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں چونکہ رات بھر سوئے نہ تھے تو نیند آ رہی تھی. سواریوں پہ سوار تھے. اچھا سواریوں پہ سوار ہیں تو ساتھ سفر کر رہے ہیں, ساتھ اونگ رہے ہیں. اللہ اکبر. ساتھ اونگ رہے ہیں, اللہ اکبر. نیند آ جاتی ہے, آنکھ لگ جاتی ہے. اونٹنیوں پہ سوار ہیں, وہ سواریاں چر بھی رہی ہیں اور چل بھی رہی ہیں. صحیح. جی چلتے چلتے وہ سواریاں دائیں بائیں بکھر گئیں. اونٹنیاں کسی کو لے کر ادھر چلی گئیں, کسی کو لے کر ادھر چلی گئیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سیدھے اپنی منزل کی طرف رواں ہیں. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں مجھے بھی اونگ آ گئی. میری سواری مجھے لے کر وہاں سے دائیں بائیں ہو رہی تھی تو میں نے اس کی لگام کھینچی, اس کو چھانٹا لگایا بھئی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جاؤں. تو وہ تیز ہوئی, وہ بدک گئی. جی. تو جب وہ بھاگی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اونٹنی تھی نا وہ بھی ڈر گئی, وہ بھی بدک گئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دائیں بائیں دیکھا تو حضور کے سب سے زیادہ قریب میں ہی تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں باقی کوئی قریب نہ تھا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کدھر گئے سب؟ میرا خیال نہیں تھا کہ مجھ سے اتنے دور ہو جائیں گے, میں بھی اونگ رہا تھا. فرمایا معاذ میرے قریب آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ. حضرت معاذ کہتے ہیں میں تو اسی قرب کا متلاشی تھا, اللہ اسی موقع کی تلاش میں تھا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قریب آ جاؤ تو میں اتنا قریب ہوا کہ میری اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کر رہی تھی. سبحان اللہ. اتنے قریب ہو گئے. اب حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے اس قرب سے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے, اکیلے تھے, باہر کا سفر ہے, صحابہ دائیں بائیں سواریوں کو ادھر جا رہی ہیں, کو ادھر جا رہی ہیں, تو میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھا اور ایک جانثار سپاہی کی طرح پہرا دے رہا تھا, میں نگاہ رکھے ہوئے تھا, تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے, دریائے رحمت جوش میں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے دیکھا کہ میرے آقا مجھ سے آج اتنے خوش ہیں تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی, میرے آقا اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال نہ پوچھ لوں؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس کے اندر بہت بڑا سبق ہمارے لیے, پیغام, علم و حکمت کا دریا موجزن ہے صرف اس ایک مکالمہ کے اندر. سبحان اللہ. دیکھیے پھر ان کی طرف دیکھیے, جستجو دیکھیے کہ موقع ملا تو وہی بات جو ہم پہلے پروگراموں میں کرتے چلے آ رہے ہیں
کہ جب بھی موقع ملتا وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے. آقا اجازت ہو تو ایک سوال کر لوں جس سوال نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے, اللہ اکبر. غم سے نڈھال کر رکھا ہے. عرض کی آقا وہ تو اس قدر ہے سوال کہ میں بیمار ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. وہ سوال میرے ذہن میں اتنا آتا ہے کہ میں اس کو سوچ سوچ کے بیمار ہو گیا اور غم سے نڈھال ہو جاتا ہوں. تو آقا آج اجازت ہو تو سوال کر لوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی ایسا کام بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور اس کے علاوہ مجھے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. بس آج ایسا کام بتا دیجئے کہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. اس میں ایک بات تو پہلے یہ ذہن نشین کر لیجئے, حضور کے سارے صحابہ جنتی ہیں, بے شک. ہدایت کے روشن چمکتے ہوئے ستارے ہیں. صحابہ جنت کے اعلیٰ منازل میں. ابھی میں نے آیا کریمہ پچھلے سیگمنٹ میں جو پڑھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انعامات کے کیا ایک دریا بہا دیے. کلم وعد اللہ الحسنی. کلم وعد اللہ الحسنی. سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو مجھے جنت میں لے جائے. حضور کی شریعت میں, حضور کے صحابہ کی نظر میں جنت اتنی ہلکی چیز نہیں ہے. اس انداز میں بنا کے ہم لوگوں نے پیش کر دیا جی جی کہ مجھے جنت کی کیا ضرورت ہے, میں تیری جنت کا طالب نہیں ہوں. استغفر اللہ. یا تو وہ مقام حاصل ہو نا جو حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حاصل تھا, پھر کوئی یہ بات کرے. یہ میں ذہن میں آیا تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بلکہ مجھ سے یہ شعر پڑھا جاتا ہے کہ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, استغفر اے اللہ, کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. یہی بات, یہ بات کہ جنت گوارا ہے. آپ دیکھ لیں, گوارا کا جملہ بڑا سخت ہے. ہاں یہ دیکھ لیں کہہ رہا ہے کہ جنت گوارا ہے, کہ یعنی جنت صحابہ جنت کے لیے تڑپتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی تعریف کرے, تحسین کرے, اس کے حسن اور اس کے نکھار کو بیان کرے, اس کی کشش کو بیان کرے. جنت مانگی ربنا آتنا فی الدنیا, پھر کریم آقا نے مانگی انبیاء کرام جو ہیں جنت کے طالب رہے, صحابہ جنت کے طالب رہے, اور میرے آقا فرمائیں کہ جنت مانگنی ہو تو جنت الفردوس مانگا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبحان اللہ. اللہ فرمائے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور جنت کی طرف دوڑو. وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. تو آپ اس کو اتنا, یہ ہمیں اپنی اصلاح اور غور و فکر کرنی چاہیے. جذبات کے اندر اس قدر آپ چلے جائیں کہ شریعت کے اصولوں کو بھول جائیں. اگر کوئی کسی بزرگ کا, کسی کلندر کا, کسی مجذوب کا حوالہ پیش کر کے کہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے بس میں ہو تو تیری جنت کو آگ لگا دوں, تیری جنت, اس طرح کا کوئی حوالہ, تو یہ ہے کہ آپ پہلے وہ مقام تو حاصل کریں کس لیول پہ جا کے انہوں نے کہا. اور پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس طرح کے جو شطحیات ہیں وہ عام طور پر قابل استدلال اور پبلک کے لیے نہیں ہوتی, وہ عام اصولوں سے ہٹ کے ہوتی ہیں, وہ تفردات ہوتے ہیں. اور مفتی صاحب وہ عرفا کا کلام ہے, جیسے کہتے ہیں کہ پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری آواں, وہ میاں صاحب کا کہنا ہے. ہمارا وجود اس قابل کا یہی عرض کر رہا ہوں, یہ یار اپنے لیول پہ رہ کے بات کرنی چاہیے, اپنے درجے پہ. تو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ ہمارے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. اس سے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. لہٰذا وہ بات سوچیں, تول لیں, پھر بولیں, اصلاح لیں, لوگوں سے, صاحب علم لوگوں سے پوچھیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے اور کسی سے مزید پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. اب دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا واہ واہ تم نے بڑی بات پوچھی ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. یہ پھر ہماری اس بات کی تائید ہے جس پر ہم نے 5 منٹ لگائے ہیں. واہ واہ تم نے بڑی بات پوچھی ہے. اور حضرت معاذ کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار فرمائی, واہ واہ تم نے بڑی بات پوچھی. سبحان اللہ سبحان. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ آگے جو میرے آقا نے جواب دیے نا میری بات کے جواب میں, میرے سوال کے جواب میں, ہر جواب آقا نے 3 بار دہرایا. اللہ اکبر. ہر جواب 3 بار دہرایا, اس لیے تاکہ معاذ بن جبل اچھی طرح یاد کر لے. اب وہ سنیے, ہمارے ناظرین بھی ایمان تازہ کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے اس کے لیے اتنی مشکل بھی نہیں ہے. فرمایا کوئی بات
حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اس واقعے میں آپ نے ایسی نہیں کی جو 3 بار دہرائی نہ ہو، صحیح۔ اور صرف اس لیے دہرائی تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخر اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھو، نماز پڑھو، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہاں تک کہ تمہاری اجل آ جائے۔ اللہ اکبر، اسی حال میں، اس واہ حال واہ میں واہ، اجل آ جائے، اس سبحان اللہ۔ حالت میں خاتمہ ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی ہر بات 3 بار فرما رہے تھے، جب صحیح۔ یہ بات کہی نا کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، نماز پڑھو، اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہاں تک کہ تمہاری موت اللہ آ جائے، اکبر، تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر ذرا ارشاد فرمائیے، حالانکہ حضور 3 بار پہلے فرما رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کی دل جوئی کے لیے یہ بات بھی 3 بار ارشاد فرمائی۔ سبحان یہ اللہ۔ فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دیکھ رہے تھے، سوال تو اتنا ہی تھا، جی، جواب ہو گیا، سوال اور جواب تو ہو گیا، لیکن چونکہ طالب علم کی جستجو دیکھی جاتی ہے، تڑپ، اخلاص دیکھا جاتا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خود فرمایا اگر چاہو تو دین کا سب سے بڑا عمل بتا دوں، واہ 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 واہ، وہ عمل جو دین کی جڑ ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ارشاد فرمائیے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی جڑ، اصل یہ ہے، بنیاد یہ ہے واہ واہ کہ تو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، فرمایا اس بات کی شہادت دے، اور میرے آقا نے فرمایا پھر تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ وہ عمل جس کے ساتھ دین کی عمارت مضبوط رہتی ہے اور قائم رہتی ہے، قوام ہے جس کے ساتھ دین کی عمارت کا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ضرور بتائیے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز اور زکوٰۃ۔ اللہ اکبر، اور آپ اگلی بات سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعمال میں سے سب سے افضل عمل نہ بتا دوں، عرض کیجئے بتائیے، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر، اعمال میں سے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں پر اگر تو نے عمل کر لیا، جو بھی عمل کرے گا وہ خود بھی بچ گیا، واہ واہ واہ، اس نے اپنی جان و مال کو بھی بچا لیا، سبحان وہ اللہ۔ سرخ روح ہو گیا، وہ سرخ روح ہو گیا۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے بعد معاذ تو اس بات پر انشاءاللہ قائم رہے گا ہی رہے گا، جی، اور آپ سے لیے ہوئے یہ موتی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے یہ جو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار جو تلقین کر رہے ہیں، بار بار جو جملے دہرا رہے ہیں، اصل میں تو کریم آقا کا ایک مرتبہ کہہ دینا ہی کافی ہے۔ لب مصطفیٰ سے ایک جملہ ایک دفعہ ادا ہو جائے، ان کا اذن ایک دفعہ ہی کافی ہے، لیکن بار بار اس کی تکرار کرنا، اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں دلالت النص سے، اشارت النص سے، اقتضاء النص سے 700 مرتبہ قوم بیش رب کائنات نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ تو مدعا یہ ہوتا ہے کہ بار بار حکم مل رہا ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین باتمکین ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی گتھیاں سلجھایا کرتے تھے، اور قربان جاؤں آپ کی عظمت پہ، وہ بڑے بڑے کیس جو کسی کے سمجھ میں نہ آتے، وہ معاذ بن جبل ان معاملات کو حل کر دیتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک کیس آیا، بڑا پیچیدہ تھا، اور لوگوں نے ایک عورت پر الزام لگایا، کہنے لگے کہ 2 سال ہو گئے اس کا خاوند غائب ہے اور اس کے ہاں حمل اس کے اندر ہے، موجود ہے، تو یہ تو زانیہ عورت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہری گواہیاں مل گئی تھیں، تو آپ نے کہا کہ اسے رجم کر دیا جائے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، تو آپ نے فرمایا، بات عرض کی کہ امیر المومنین کہ اس کو تو رجم کیا گیا، گواہیاں آپ کو مل گئیں، لیکن اس بچے کا قصور کیا ہے، اس کو آپ رجم نہ کریں، اس کو آپ رجم نہیں کر سکتے۔
تو سیدنا عمر فاروق نے فوراً اپنا حکم تبدیل کر دیا، فرمایا کہ اسے وضع حمل تک اسے زندہ رکھا جائے۔ وضع حمل ہو گیا اور پھر دربار عمر کے اندر یہ دونوں احباب پیش ہوئے، وہ بچہ بھی اور ماں بھی، اور اس کا باپ بھی آ گیا۔ لیکن ناظرین محترم، حیران کن بات یہ ہے کہ وہ بچہ ہو بہو اپنے باپ کی شکل پہ تھا۔ تو باپ کہنے لگا واللہ واللہ، خدا کی قسم یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں اس دن رجم کر دیتا تو اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہو جاتا۔ فرمایا معاذ بن جبل تو نے مجھے بچا لیا ہے، معاذ بن جبل اگر تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ مفتی صاحب بڑی خوبصورت باتیں ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کی۔ بات سے مجھے ایک اہم بات یاد آ گئی کہ یہ ہے خیر خواہی، واہ واہ واہ، اور دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، صحیح صحیح، ٹھیک، الدین والنصیحہ۔ بے شک، تو اسی سے مجھے ایک اور بات اور اسی غزوہ تبوک کی یاد آ گئی جی کہ غزوہ تبوک میں جب تبوک میں پہنچ گیا نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا اور دشوار یہ معرکہ تھا، بڑا جان کو پگھلا دینے والا، جی تو اس میں بہت سارے صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے۔ قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے 11ویں پارے میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 مشہور صحابہ، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک جی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیچھے رہ گئے تھے، اور پھر ان کا واقعہ کسی موقع پر تذکرہ کریں گے۔ واہ واہ واہ، ایسا ایمان افروز واقعہ ہے، اور دردناک ہے جی، دردناک ہے کہ اللہ اکبر، وہ، اور پھر وہ وقت کا متقاضی ہے انشاءاللہ۔ تو کعب بن مالک جو تھے نا، وہ حضرت معاذ بن جبل کے رشتہ دار تھے ددیال کی طرف سے۔ اب جب وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے تو وہاں جب تبوک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پوچھا نا، کعب بن مالک کے متعلق، تو ایک شخص نے کہا جی کہ ان کو اپنی دولت سے اور اپنی ٹھاٹ باٹ سے اللہ اکبر، فرصت ملے تو ان کاموں کی طرف توجہ۔ کچھ لوگ ایسے بات کرتے۔ ایک بندے نے کہا، حضرت معاذ بن جبل فوراً بولے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں تک میں کعب بن مالک کو جانتا ہوں وہ اس طرح کا شخص نہیں ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہ ہے خیر خواہی، کسی کی عدم موجودگی میں صحیح بات کہنا، اس کے بارے میں اچھے جذبات کا اظہار کرنا۔ یا رسول اللہ وہ انتہائی مخلص آپ کے غلام ہیں، عاشق ہیں، وہ پیچھے جو رہے ہیں تو صرف وہ ان کے پاس چونکہ اس وقت سواریاں وسائل تھے تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے سے انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا، واہ واہ واہ۔ سستی کی وجہ سے پیچھے سے رہ گئے۔ مفتی صاحب یہ بھی بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے کہ حسن سو نہیں رکھنا چاہیے، حسن زن رکھنا چاہیے، حسن زن، یہی تو تلقین آپ نے بلکہ بتائی اس میں کبیر وہ ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ میں چلا جاتا ہے۔ اس بیماری نے مطلب یہ ہے کہ اس قدر نقصان پہنچایا، اس قدر اس سے جو ہے وہ جھگڑے ہوئے، یہ جو بدگمانی ہے، ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا، تو یہ ہے کہ حسن زن رکھیں۔ جی، بلکہ مفتی صاحب میں پھر آپ کی اجازت سے بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم کسی بندے کے بابت بات کرتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ایسا ہے، اس کا کوئی عمل ہمارے پیش نظر ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا مقرب ہو چکا ہو، طائب ہو چکا ہو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی نا کہ خالق کائنات اس دنیا میں سب سے گناہگار بندہ کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ فلاں بازار میں جاؤ، وہاں ایک شخص ہوگا اپنے بیٹے کو انگلی پکڑ کے جا رہا ہوگا، وہ کائنات کا سب سے گناہگار بندہ ہے۔ تو اگلے دن موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ ہم کلام ہوئے تو اس کی مالک سب سے نیکوکار کون سا ہے؟ فرمایا پھر بازار میں جاؤ، پھر وہی بندہ دیکھا تو اس کی مالک کل وہ گناہگار تھا، آج وہ نیکوکار ہو گیا۔ بات کیا؟ فرمایا اس نے توبہ کر لی، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ بے شک تو اس ایسے نے زن رکھنا چاہیے، یہی بات ہے کہ فوراً جو ہے کسی کو ڈکلیئر نہیں کر دینا چاہیے جہنمی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر نہیں کر دینا چاہیے، اور تا وقت کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں اللہ اس وقت تک بازی کسی بھی طرف جا سکتی ہے۔ جی اب حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ کہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حضرت معاذ کی رائے کو پسند کیا اور دوسرے سب کو خاموش کروا دیا، اور پھر حضرت سرکار واپس آئے۔ پھر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت کعب بن مالک نے صرف ان کے اخلاص کا عالم یہ تھا کہ اس بات کو کہ میں سستی کی وجہ سے پیچھے کیوں رہ گیا ہوں، 50 دن تک مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ بندے رہے، اور کہا جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں مجھے آزاد کریں گے۔ یہ اس قدر اخلاص تھا۔ واہ واہ واہ، آپ غزوہ تبوک کے بعد جو آپ یمن کی بات بار کر رہے تھے، جب تبوک کا معرکہ ختم ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آ گئے،
تو یمن کے رؤساء کچھ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یمن کے لیے حاکم اور قاضی اور عامل عطا فرمائیے جو ہمیں وہاں جو ہے ہمارے نظام کو بھی چلائے اور آپ کے دین کی تبلیغ بھی کرے اور سارے معاملات کی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب اس وقت واہ واہ. جس ہستی پر پڑی اور جس طرح آپ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یمن والوں کی طرف جو خط لکھوایا، فرمایا میرے صحابہ میں اس وقت میرے غلاموں میں جو سب سے بہتر شخصیت ہیں واہ واہ واہ. وہ میں تمہاری طرف روانہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت معاذ بن جبل کا انتخاب کیا. اور پھر یہ حدیث شریف بڑی مارکت لا رہا ہے، محدثین کے ہاں اس سے بڑے مسائل اخذ ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرنے لگے نا، تو ایک تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تھا، فرمایا کہ معاذ جب وہاں جاؤ گے جی. تو یہ بتاؤ کہ فیصلہ کیسے کرو گے. واہ واہ. تمہارے سامنے کوئی کیس آتا ہے، کوئی مقدمہ آتا ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو کیسے فیصلہ کرو گے. اب حالانکہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہ تھی، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل حضور نے خود فرمایا کہ حلال اور حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے. اللہ اکبر. حضور سے آپ نے فرمایا قرآن سیکھنا تو معاذ بن جبل سے سیکھو. بڑے بڑے صحابہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، حضور سے اتنا علم حاصل کیا. لیکن یہ پوچھا کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے بعد کوئی اور دلیل نہیں. صحیح. پھر ایک طبقہ وہ آئے گا کہ جو کہے گا کہ بس حدیث کافی ہے، قرآن اور حدیث میں جو بات ہے اس سے آگے کچھ نہیں. اجتہاد اور قیاس اور یہ فقہ اور فقہ کے امام اور جنہوں نے محنت کر کے قرآن و حدیث سے وہ موتی اخذ کیے، جن پر آج امت چل کر جو ہے اپنی عاقبت بنا رہی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک سے 12,70,000 کے قریب مسائل کا استنباط اور استخراج کیا. واہ واہ واہ. 12,70,000 کے قریب. کیا کہنے. سبحان اللہ. میرے آقا نے سوال اس لیے کیا تھا کہ ان کے لیے جواب ہو جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ یا رسول اللہ کتاب اللہ سے. اللہ کی کتاب ہے نا فیصلہ کرنے کے لیے، اور کسی اور آئین کی کیا ضرورت ہے، کسی اور قانون کی کیا ضرورت ہے. اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کتاب اللہ میں نہ پاؤ، صحیح. پھر اگر نا حضور وہیں فرما دیتے ٹھیک ہے جاؤ. جی. کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو کہا جی آپ کی سنت سے. واہ واہ واہ. سنت رسول، حدیث رسول، وہ ہمارے سامنے وہ بھی ایک دلیل ہے، وہ بھی ماخذ ہے، وہ بھی دلیل شرعی ہے اس سے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں بھی تمہیں نہ ملے تو پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ، یہ بات ہمارے لیے خاص طور پر قابل توجہ. عرض کیا اجتہد برأیی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اجتہد برأیی. یا رسول اللہ اگر کتاب اللہ میں بھی سنت رسول میں بھی نہ ملا تو پھر میں اپنی رائے سے، اپنی دانش سے، اپنی سوجھ بوجھ سے، اپنی فکر سے، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مطلب نہیں ہے کہ فیصلہ میرا ہوگا، فیصلہ اللہ رسول کا ہی ہوگا. اللہ اکبر. قرآن و سنت کے اندر نص صریح اگر نہ ہو، جی. جس طرح بھی پہلے آپ نے جملے کہے تھے اشارت الناس، دلالت الناس، اقتضاء الناس، جی. تو وہ نکالوں گا قرآن و سنت، روشنی وہیں سے لوں گا. اللہ اکبر. فیصلہ اپنی عقل اور رائے سے کروں گا کہ یہ قرآن و سنت میں صراحت کے ساتھ حکم موجود نہیں ہے، لیکن کہاں اشارہ کیا گیا، کس بات سے نکالا جا سکتا ہے، تو انشاءاللہ میں فیصلہ کروں گا. یہ اجتہاد ہے. واہ واہ. اور بلکہ مفتی صاحب میں آپ کی اجازت سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ویسے اور بھی حدیث اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اجتہاد کا جو دروازہ ہے وہ اس حدیث سے کھلتا ہے. جی. اور دوسرا یہ سوال میرا یہ ہے کہ بعض لوگ اجتہاد کی طرف بڑھا جاتے ہیں، تو اجتہاد کے لیے ضروری یہ ہے کہ قرآن و حدیث پہ اس کا عبور ہونا چاہیے. عرض یہ ہے کہ اجتہاد کی شرائط ہیں. صحیح. اجتہاد کے لیے کوالیفیکیشن چاہیے. آج تو ہر بندہ مجتہد نظر آ رہا ہے. ہر بندہ نہیں مجتہد بن سکتا اور اجتہاد کر سکتا. اس کے لیے وہ تقوی بھی چاہیے، وہ علم بھی چاہیے، وہ مہارت بھی چاہیے، اور ہر بندہ نہیں اجتہاد کر سکتا. اس کے لیے وہ مجتہدین کی ٹیم چاہیے. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی ہستی جلیل القدر تابعی ہونے کے باوجود اپنا ایک بورڈ بنایا ہوا تھا. اللہ اکبر. وہ پورا بورڈ رائے دیتا تھا اس پر. یہ ہے کہ امت جو جدید مسائل آئیں قیامت تک جو ہے وہ دور تو مصطفیٰ کا دور ہے، مسائل پیدا ہوتے رہیں گے.
تو اگر کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جس کے بارے میں صراحت نص قرآنی میں نص حدیث میں موجود نہیں ہے، تو آپ کون فیصلہ کریں گے؟ جو صاحب علم ہے، جو صاحب الرائے اور صاحب الرائے ہے۔ واہ واہ واہ، ایسا نہیں کہ ہر کس و ناکس اٹھے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جو ہے وہ وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ اجتہاد کرے گا۔ یہ المیہ بہت بڑا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ عدل اور ظلم ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ عدل ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ ہی، اور ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ ہی۔ صحیح، کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا یہ عدل ہے، اور کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ جس کا جو کام تھا، جو وہاں تھا، تو وہ یہ ہے عدل، اور جو اس کام سے ہٹا اور اس نے وہ کام شروع کر دیا کہ جس کی اسے بو تک نہیں جو ہے وہ ملی، جس کا ایک ہوا تک نہیں لگی، اگر وہ کام شروع کرے گا تو یہ ظلم ہے۔ میں چونکہ ٹائم کم ہے، حضرت معاذ بن جبل کا یہ واقعہ پورا کرنا ضروری ہے، صحیح، تو حضرت آپ اس میں اختصار کے ساتھ، تو آپ حضور نے جب یہ کہا تو حضور نے سینے پر ہاتھ مارا حضرت معاذ بن جبل کے، اور فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے غلام کو اس چیز کی راہ دکھائی ہے جس پر میں بھی راضی ہوں، میرا رب بھی راضی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو چھوڑنے کے لیے باہر آئے، ساتھ ساتھ چلتے رہے، معاذ بن جبل سے باتیں کرتے رہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے اترنے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا نہیں تم بیٹھے رہو۔ معاذ بن جبل سوار تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ جاؤ، ساری وہ نصیحتیں اب ٹائم نہیں ہے لکھوا دی۔ فرمایا کہ شاید جب واپس پلٹو تو تمہاری میری ملاقات نہ ہو۔ لوگوں نے کہا کل کا علم نہیں ہے کسی کو۔ حضرت معاذ بن جبل پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، سمجھ گئے کہ میں ادھر جاؤں گا میرے آقا دنیا چھوڑ جائیں گے۔ جب دھاڑے ماری تو میرے آقا نے فرمایا رونا، اس طرح رونا مناسب نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل خاموش ہو گئے، میرے آقا نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ عام طور پر جو حاکم اور قاضی بنایا جاتا ہے اس پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ ہدایہ اور تحائف وصول نہ کرے، لیکن معاذ تمہیں اجازت ہے کیونکہ میں شارع ہوں، تم چاہو تو ہدایہ وصول کر سکتے ہو۔ انہوں نے وصول کیے، حضرت ابوبکر صدیق کو جمع کروائے، تو عام طور پر امیر المومنین لے لیا کرتے تھے، لیکن کہا کہ یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، لہذا یہ ہدایات تمہارے ہی سے۔ کیا کہنے۔ ناظرین محترم، حضور قبلہ مفتی صاحب نے بڑی حسین باتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بس آخری جملہ میں یہ دینا چاہتا ہوں ناظرین کرام کو، ساری دنیا سوئے مدینہ، مدینہ پا کر رخ کرتی ہے، لیکن مدینے والا اس کے ساتھ چل رہا ہے جو علم کا متلاشی ہے، جو علم پھیلانے جا رہا ہے۔ رب کائنات ہمیں علم کا نور عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔